بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا واقعہ نہایت ہی تاریخی پس منظر سے دلچسپ ہونے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے والے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کیوں دعوت دی اور کیوں اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اور ایسی کیا برائی انہوں نے ایجاد کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا اور ان پر پتھروں کی بارش کی، اور کچھ کو پتھروں کا بت بنا دیا جو آج بھی انسانیت کے لیے حیرت انگیز ہیں اور خوف کا سبب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کا ثبوت دیتے ہیں۔ دیکھیے اس ویڈیو میں اور ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا کیے تھے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جب بھی کبھی بارش کی دعا مانگتے تو فوراً ہی آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور زوردار بارش ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تو اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا، جو کہ ان کی بستی میں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس شہر میں نبوت کے لیے مبعوث فرمایا گیا اس کا نام صدون تھا۔ صدون کے ارد گرد تقریباً 5 شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی تقریباً 1 لاکھ تھی، یعنی کہ ان 5 کی آبادی کل ملا کر 5 لاکھ سے زائد تھی۔ ان 5 شہروں کو اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی برکت اور رحمت سے نوازا گیا تھا۔ ان شہروں میں بہت سے باغات تھے، اناج کثیر مقدار میں موجود تھا، پھلدار درخت تھے اور نہایت ہی خوبصورت علاقہ تھا، یعنی کہ اس علاقے کے رہنے والے نہایت ہی خوشحال زندگی گزارتے تھے اور خدا کی ان پر رحمت تھی۔ لیکن یہ لوگ ان تمام درختوں پھلوں پر صرف اپنا ہی حق سمجھتے تھے اور دوسروں کو یہاں سے پھل وغیرہ لینے نہیں دیتے تھے۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ یہاں اگر پھل لینے آتے تو ان کو مارتے پیٹتے اور وہاں سے بھگا دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ ان پھلوں پر چونکہ یہ ہمارے علاقے میں صرف اور صرف اہل صدوم کا حق ہے اور باقی لوگوں کا کوئی حق اس پر نہیں ہے۔ اہل صدوم ایک روز اپنی محفل میں اور چند بزرگوں کی موجودگی میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ دوسری بستیوں کو لوگوں کو اپنے علاقے میں آنے سے کیسے روکا جائے، کہ ابلیس لعین ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے آیا اور کہا کہ اے اہل صدوم، میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ تمہارے علاقے میں دوسری بستی کے لوگ نہیں آئیں گے۔ صدوم کے لوگ اس کی بات نہایت ہی غور و فکر سے سن رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں وہ بات تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس لعین ایک نہایت ہی خوبصورت بہو نوجوان لڑکی کی صورت اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور انہیں عورتوں کی بجائے مردوں سے بدفعلی کرنے کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ تم دوسری بستیوں سے آنے والوں کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو، جس کے نتیجے میں وہ تم سے ڈریں گے اور تمہارے علاقے میں نہیں آئیں گے۔ اس علاقے کے بزرگوں کو ابلیس لعین کی بات پسند آئی اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کسی دوسری بستی کا شخص ان کے علاقے میں آتا تو وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتے اور اسے پکڑ لیتے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر بھی وہاں سے گزرتا تو وہ بھی صحیح طریقے سے وہاں سے نہ گزر پاتا اور وہاں
سے ان کی زبردستی کا نشانہ بن کے جاتا۔ اہل صدوم اپنے روزمرہ کے معمولات میں بھی نہایت ہی سخت مزاج تھے، یہاں تک کہ وہ اتنے ضدی تھے کہ کوئی بھی غریب شخص وہاں ان کے شہر سے ایک روٹی کا ٹکڑا تک نہ حاصل کر پاتا۔ اگر کوئی مسافر وہاں آتا تو وہ بھوک سے مر جاتا، اسے وہاں کوئی رہائش نہ دیتا۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دین الہی کی دعوت دی اور کہا کہ اس برے فعل کو روک دو، یہ بدفعلی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ جو باغات ہیں ان پر دوسرے لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا ہے، چونکہ یہ خدا تعالیٰ کی ملکیت ہیں، تمہاری یہاں عارضی ملکیت۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے اور اللہ کی توحید کی طرف بلایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ تم جو فحاشی کا عمل کرتے ہو اللہ پاک کو نہایت ہی ناپسند ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ کام ایک خوشی اور سرور کا باعث بن چکا تھا، اور انہیں اس چیز کی اتنی لت لگ چکی تھی کہ ان کی کوئی محفل فحاشی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور یہ اس کام کو فخریہ طور پر کیا کرتے تھے۔ اگر ان کے کوئی علاقے میں مسافر مر جاتا تو یہ اس کے کپڑے اتار کر پھینک دیتے اور اسے ننگا ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کی باتوں کا برا منانا شروع کر دیا، اور لوط علیہ السلام کو کہتے کہ اگر تم ہمارے کام میں اسی طرح رکاوٹ کھڑا کرتے رہے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اس شہر سے۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور نبی تھے، انہوں نے ان کو تبلیغ جاری رکھی۔ آخر کار ایک دن لوط علیہ السلام کی قوم نے خود ہی عذاب الہی کو دعوت دے دی، اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی ہو تو خدا کا عذاب لے آؤ اور ہم پر عذاب آ پہنچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے جو کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے زمین پر بھیجے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ پہنچا۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی اور انہیں ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جو کہ ان پر ایمان نہیں لائے تھی اور ان غیر کفار کو سپورٹ کرتی تھی جو کہ فحاشی کا عمل کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیوی نے ان لوگوں کو خبر دی کہ لوط کے گھر میں نہایت ہی خوبصورت لڑکے تشریف لائے ہیں، تو لوط کی قوم وہاں پر دوڑتی ہوئی آئی اور لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے پریشان تھے، اور اپنی قوم سے کہتے رہے کہ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو خیال کرو، یہ مہمان ہیں اور ان کو بخش دو۔ لیکن لوط کی قوم کو سمجھ نہ آیا۔ لوط علیہ السلام نہایت ہی پریشان تھے کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور کہا کہ تمہاری قوم پر اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے، اور ہم کوئی لڑکے نہیں، ہم اللہ پاک کے فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہیں۔ تم اپنے گھر والوں کو لو اور اندھیرے میں یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد اس صدوم کے پورے علاقے پر عذاب آ پہنچے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ سن کر اطمینان ہوا اور اپنے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے نکل پڑا۔ حضرت لوط کی بیوی جو کہ مومنہ نہ تھی، وہ کچھ سفر تک حضرت لوط کے ساتھ چلی، لیکن پھر واپس آ گئی اور عذاب الہی کا
شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے اور ہر پتھر پر اس کے مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ صبح سے یہ شروع ہونے والا عذاب شام تک جاری رہا اور ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بدبودار شہر بنا دیا ہے کہ کوئی بھی آج تک وہاں پر نہیں جا پاتا۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ علاقہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور اسے ڈیڈ سی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر آج تک کوئی بھی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، مینڈا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہایت ہی بدبودار علاقہ ہے اور وہاں پر آج بھی ان لوگوں کے مردہ جسم موجود ہیں جو کہ پتھر بنائے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھوں پر اٹھایا اور اوپر آسمان پر لے گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان پہ رہنے والوں نے ان کے مرغوں اور کتے کے بھونکنے کی آواز بھی سنی تھی اور نیچے پٹک دیا۔ یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کے عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ اے لوگو، آج انگریز اس فحاشی کے عمل کو ایک نہایت ہی خوشی اور سرور کا باعث سمجھ کر اشاعت کر رہے ہیں اور اس فحاشی کی اجازت دی جاتی ہے دوسرے انگریز ممالک میں۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین فعل کون سا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہی فعل جس کی وجہ سے لوط کی قوم عذاب کا شکار ہوئی۔ دوستو، اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس عذاب سے بچاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرو اور اس برائی سے بچو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ دوسری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس اے لاٹ ٹو سی مائی ویڈیو۔